یہ چونکہ جلوس کی مجلس ہے اور میں دو تین باتیں اور پھر مسائل آپ حضرات محسوس کریں کہ ماہ محرم الحرام کی آج 7ویں تاریخ ہے اور یہ تاریخ بالخصوص اہل بیت علیہ السلام کے لیے اور خانوادہ حسین کے لیے ایک سخت ترین تاریخ میں سے ہے۔ آج ہی کی وہ شب ہے کہ خیمہ حسین میں پانی کم ہو گیا، اور پانی تو کم تھا ہی، یہ کہوں کہ خیمہ حسین میں اب پانی ہی نہ رہا۔ یہ وہ مرحلہ ہے، لہٰذا ہم دھیرے دھیرے حسین مظلوم کی عزا کو منزل اختتام تک پہنچا رہے ہیں۔ اگرچہ عزا منزل اختتام تک نہیں پہنچتی ہے، چونکہ یہ سوگواری کبھی فاتحے کی شکل میں، کبھی چھماہی کی شکل میں، کبھی 40ویں کی شکل میں منظر عام پر آتی رہی ہے۔ اور یہی قرآن و اہل بیت کے حوالے سے میں بارہا آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس بات کی طرف ہمارا متوجہ رہے، قرآن اہل بیت سے جدا ہے، اہل بیت قرآن سے جدا ہے۔ اور ایک لفظ اور بڑھا رہا ہوں اور اسی پہ گفتگو تمام ہوگی کہ جس طرح سے قرآن کی آیتیں تفسیر کی محتاج ہوتی ہیں، ویسے ہی اہل بیت کے اقوال بھی تفسیر کے محتاج ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد جس طرح سے میں اپنے بزرگوں سے تھوڑا سا توجہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سے قرآن کی آیتیں تفسیر کی محتاج ہیں، اسی طرح سے معصومین کے اقوال بھی تفسیر کے محتاج ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں ثقل دین ہیں، اس لیے کہ پیغمبر نے قرآن کو بھی چھوڑا ہے اور اہل بیت کو بھی چھوڑا ہے۔ اگر قرآن کی آیتیں آسانی سے نہیں سمجھی جا سکتی تو معصومین کے قول بھی آسانی سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ غور کریں، جس طرح سے چلتے پھرتے قرآن کی آیتوں کی تفسیر نہیں ہوتی، ویسے ہی چلتے پھرتے معصومین کے قول کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ جس طرح سے قرآن نور ہے، ویسے ہی معصومین کے فرامین بھی نور ہیں۔ جس طرح سے قرآن، اور اسی بات کی طرف میں جتنا چاہوں کہتا چلا جاؤں کہ جس طرح سے قرآن نور ہے، لیکن اگر نور کی شکل میں آتا تو اس کی تلاوت نہیں ہو سکتی تھی۔ اہل بیت اگر نور کی شکل میں آ جاتے تو ان کی سیرت پہ چلا نہیں جا سکتا تھا۔ محسوس کریے، وہ قرآن وہاں سے یہاں آیا، اہل بیت وہاں سے یہاں آئے۔ غور کریے، یہ قرآن اگر وہاں رہتا اور اہل بیت اگر وہاں رہتے تو کسی میں ہمت ہی نہیں تھی کہ کوئی یہاں سے وہاں جاتا۔ وہ وہاں سے یہاں علی بننے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ ہمیں کچھ بنانے کے لیے آئے تھے۔ تو قرآن وہاں سے یہاں قلب مصطفیٰ پر اس لیے آیا کہ تاکہ انسانیت جو گمراہ ہے اسے ہدایت کے راستے کو دکھا سکیں۔ اگر قرآن نہ آتا تو نہ ہدایت ملتی، اگر اہل بیت نہ آتے تو ہمیں ہدایت کا راستہ نہ ملتا۔ اس لیے کہ قرآن ہمیں بتائے گا کہ دیکھو چلا کیسے جائے، اہل بیت دکھا کے بتائیں گے کہ چلا ایسے جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد علی محمد۔ ایک اور چاکی صلوات پڑھ دیں تو میں دو تین باتیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قرآن معصوم، اہل بیت معصوم۔ قرآن معصوم، اہل بیت معصوم۔ قرآن لا ریب، اہل بیت لا عیب۔ محسوس کریں، اگر قرآن میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں تو اہل بیت کے حوالے سے بھی کوئی شک نہیں کر سکتا۔ قرآن جس طرح سے دنیا کو راستہ دکھا رہا ہے ویسے ہی اہل بیت دنیا کو راستہ دکھا رہے ہیں۔ اور یہ دونوں بات ایک دم صاف ہے، شفاف ہے کہ جس طرح سے قرآن و اہل بیت آپس میں جدا نہیں ہے، تو جو ذمہ داری قرآن مجید کی ہے وہی ذمہ داری اہل بیت کی ہے۔ جو ذمہ داری قرآن ادا کر رہا ہے آج وہی ذمہ داری اہل بیت ادا کر رہے ہیں۔ اور آپ اس کو ہم اور آپ محسوس کریں نہ کریں، آج بھی اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا جا رہا ہے۔ ورنہ کتنی کتابیں اتری اس
پروردگار عالم کی جانب سے توریت ختم ہو گئی، انجیل ختم ہو گئی، زبور ختم ہو گئی. آج اپنی ختم کا مطلب یہ ہے کہ آج اپنی اصلی صورت میں نہ توریت ہے، نہ انجیل ہے، کوئی ہے کتاب، نہ زبور ہے. توجہ کریے، یہ تینوں کتاب اپنی اصلی صورت میں نہیں ہے، لیکن غور کریے. لیکن خدا نے کہا اور لوگوں نے ان کتابوں میں تحریف بھی کی. توریت بدل گئی. توریت میں نعوذ باللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشت. توریت میں تو یہاں تک لکھ دیا گیا کہ جناب موسیٰ نے کسی طوائف کے ہاتھ سے اپنے سر پہ تیل رکھوایا، اور نہ جانے کیا کیا الٹی سیدھی باتیں. یعنی نہ توریت میں، محسوس کریے بات کہہ رہا ہوں، نہ توریت میں نبی کا کردار بچا، نہ خود یہ کتاب بچی. دیکھیے دونوں چیز ختم ہو گئی اور یہ معاملہ ہوا، اور سارا معاملہ توریت اپنی اصلی صورت میں ختم ہو گئی. انجیل کا معاملہ بھی ویسے ہی، زبور کا معاملہ بھی ویسے ہی ہو گیا. لیکن اب خدا نے کہا، تین کی حالت خدا نے دیکھی تھی، کہا اب ایک کتاب ایسی بھیجوں گا کہ کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ زبر زیر کا کوئی فرق پیدا کر سکے. نہ کوئی ایک حرف آگے کر سکتا ہے، نہ کوئی ایک حرف پیچھے کر سکتا ہے. ایک ایسی کتاب بھیجوں گا. اے پروردگار اس کتاب کو کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں نے تینوں کتاب کی ذمہ داری امت کے حوالے کی تھی، اس کتاب کی ذمہ داری اپنے حوالے کی ہے. غور کریے، اس کتاب کی ذمہ داری اپنے حوالے کی ہے کہ اے پروردگار اپنی کتاب کو تو بچا لے گا، اپنی کتاب کو تو محفوظ کر لے گا. غور کریے، صرف اپنی کتاب کا مرحلہ نہیں ہے. جیسے توریت میں تحریف ہوئی اور نبی کا کردار نہ بچ سکا، یہاں بھی مسئلہ اب صرف کتاب کا نہیں ہے. کتاب کی تو ذمہ داری تو نے لے لی، لیکن نبی کے کردار کی ذمہ داری کون لے گا؟ پیغمبر کے کردار کی ذمہ داری کون لے گا؟ کہ محمد مہدی تم ابھی بہت نادان ہو، تمہیں پتہ ہی کیا ہے، یہ میرا انتظام ہے. اگر کتاب کو میں بچاؤں گا، اگر کتاب کو میں بچاؤں گا تو میں ایک محمد سیرت بتانے کے لیے بھیجوں گا اور 12 محمد سیرت بچانے کے لیے بھیجوں گا. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. محمد مہدی تم کو معلوم نہیں ہے، میں نے اگر اپنی کتاب کی ذمہ داری خود لی ہے تو میں ایک محمد سیرت بتانے کے لیے بھیجوں گا اور 12 محمد سیرت بچانے کے لیے بھیجوں گا. نہ میری کتاب میں کوئی ہستک کر سکتا ہے، نہ محمد کے کردار میں کوئی ہستک کر سکتا ہے. اس لیے کہ ہر زمانے میں ایک محمد دنیا کو بتانا رہے گا، محمد ایسے چلتے تھے، محمد ایسے کھاتے تھے، محمد ایسے پیتے تھے. نہ نبی کا کردار مخدوش ہوگا، نہ نبی کی کتاب مخدوش ہوگی. نہیں، میں بات پہنچا رہا ہوں اور آخری مرحلے پہ ہے. اے پروردگار نہ نبی کا کردار بھی محفوظ ہو گیا، اب دیکھیں، اور یہ کتاب کا مرحلہ بھی محفوظ ہو گیا. اب جب دونوں چیز محفوظ ہو گئی، نہ کتاب کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکتا، نہ نبی کے کردار پہ انگلی کوئی اٹھا سکتا، نہ اہل بیت کے کردار پہ کوئی انگلی اٹھا سکتا. میں غور کریے، بات اس مرحلے تک پہنچ رہی ہے. اب ذمہ داری تمہاری ہے کہ جب سالم کتاب مل گئی اور سالم چلنے والے مل گئے تو اب فیصلہ تمہارے اختیار میں ہے کہ الٹی سیدھی کتابوں پہ بھروسہ کرو گے یا الٹے سیدھے اماموں پہ بھروسہ کرو گے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. یہ تو وہ عظمت کا سمندر ہے اہل بیت علیہ السلام کا. قرآن معصوم اور اہل بیت معصوم، اسی لیے ان کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اسی لیے ان کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. یہ آدھیوں کے رخ پہ نہیں بہتے ہیں، یہ قرآن کے رخ پہ بہتے ہیں اور قرآن ان کے رخ پہ بہتا ہے. دونوں ایک ساتھ ہیں. اہل بیت علیہ السلام، ہم اور آپ لوگوں تو ہماری حالت کیا ہے؟ ذرا سا پیسہ آ گیا تو دیکھیے کیسے خیالات آتے ہیں. 15 اگست کی آزادی منائی ہے. ابھی ایک آدمی جیل میں ہو، سوچ آدمی کی دیکھیے، ایک آدمی جیل میں ہو اور آپ اس سے جا کے پوچھ لیجئے کہ آزادی تمہارے نزدیک کیا ہے، آزادی کی ڈیفینیشن کیا ہے. کہ جیل میں رہتا ہوا آدمی کہے گا جیل سے باہر آ جائیں یہی میرے لیے آزادی
حالت ہے ایک آدمی، اور یہ باقاعدہ مارکسسٹ ایک نظریہ ہے، یہ بات بہت ہی بڑی ہے، میں چھوٹا ہوں اور بڑی بات کر رہا ہوں. مارکسسٹ ایک نظریہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جھوپڑی میں بیٹھا ہوا آدمی محل والوں کی فکر نہیں رکھ سکتا. اور محسوس کریں، اور میں دونوں میں اسی لیے کہا کہ اگر ایک آدمی آزادی کی تعریف جو جیل میں ہے اس سے پوچھیے کہ آزادی کیا ہے تو کہے گا جیل سے باہر آ جائیں یہی آزادی ہے، یہی آزادی یہ کہے گا. کہ یہی آدمی اسی آدمی کو ابھی تخت پہ بیٹھا دیے، تخت حکومت پہ پہنچ جائے تب کہے گا کہ آزادی جیل سے نکلنا نہیں ہے بلکہ کوئی قید ہونا چاہیے، کبھی کبھار قید بھی ہو، ساری چیزوں ہو، یہ قید ہونی چاہیے. تو یہی آدمی تعریف بدل دے گا. جو آدمی کل کہہ رہا تھا، اسی لیے کہا گیا کہ جھوپڑی میں بیٹھا ہوا آدمی کچھ بات کرے گا، اور وہی جھوپڑی سے نکل کے محل میں چلا جائے تو گفتگو کا مزاج بدل سکتا ہے. دیکھیں یہ ہمارا اور آپ کا مزاج ہے، لیکن اہل بیت اور قرآن کا سسٹم ہی الگ ہے. تخت ہو تب بھی گفتگو وہی ہے، تاج ہو تب بھی گفتگو وہی ہے، زمین پہ ہو تب بھی گفتگو یہی ہے. ارے آپ سے بہتر کون جانے گا؟ دنیا نے تو یہ نظریہ دیکھا ہی، جو علی حکومت سے پہلے جو کی سوکھی روٹی توڑ رہا تھا، حکومت کو آنے کے بعد بھی جو کی سوکھی روٹی توڑ رہا تھا. فرق نہیں ہے دونوں کے مزاج میں. اہل بیت ہواؤں کے رخ پر ہی بہتے ہیں، اسی لیے کہا المؤمن کالجبل الراسخ لا تحرک نواصف. مومن ایک سخت پہاڑ کی طرح ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی آندھی اسے ہلا نہیں پاتی، اسے ہلا نہیں سکتی، اتنا سخت پہاڑ ہوتا ہے، سخت پہاڑ کی طرح ہوتا ہے. جب مومن کی یہ صفت ہے، نہیں قدر کریں، جب مومن کی یہ صفت ہے کہ سخت پہاڑ کی طرح ہے تو امیر المومنین کی کیا صفت ہوگی؟ جب مومن کا یہ حال ہے کہ سخت پہاڑ ہے تو امیر المومنین کا کیا حال ہوگا؟ کہ اہل بیت ادار کی وہ خاصیت ہے، انہوں نے ہمیں سیرت عنایت فرمائی. اور کچھ ہستیاں یہ تو معصوم ہیں، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو معصوم نہیں بھی ہیں، لیکن ان کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. مجھے مولانا زیغم الرضوی صاحب کا بڑا اچھا فقرہ یاد آ رہا ہے. وہ اس مرحلے میں کہتے تھے کہ ہم سوچتے ہیں کہ صرف اہل بیت کی زندگی نہیں، بلکہ اس خدا میں اہل بیت کے در سے کچھ ہستیاں ایسی متمسک تھیں، غور کریں، کہ جن کا جینا اہل بیت کے لیے، جن کا مرنا اہل بیت کے لیے، اور اپنے وجود کو ایسا بنایا کہ ہر قدم پہ ایسا لگتا تھا کہ اہل بیت چل رہے ہیں، اہل بیت کا نقش قدم ہے. آپ بتائیے، عباس معصوم ہے، جناب زینب معصوم ہے، یہ ہستیاں معصوم ہیں، لیکن لگتا ہے ایک ایک سیرت اور کردار سے کہ معصومانہ قدم آگے بڑھ رہا ہے. اس لیے بعض لوگوں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ امام کتنے ہیں؟ امام گناتے گناتے آیا 15واں امام گنا دیا حضرت عباس علیہ السلام. حضرت عباس کو 15واں امام گنا دیا. ہاں کہا کہ 14 ہی امام ہے. نہیں آپ نہ مانے، حضرت عباس بھی ہیں امام، 15ویں امام ہیں. ہم نے کہا نہیں امام 14 ہی میں. اچھا یہ مزاج کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ آدمی کو محبت ہوتی ہے کہ 15واں امام، وہ سوچتا ہے کہ حضرت عباس معصوم نہیں ہے تو منزلت میں ان کے کمی ہے. غور کریے، حضرت عباس اور زینب اور بھی ہستیاں اگر معصوم نہیں ہیں، دیکھیں معصوم ہونا کمال ہے لیکن معصوم نہ ہونا عیب نہیں ہے. غور کریے، دیکھیں ایک چیز ہے، یہ جناب زینب اور حضرت ابو الفضل عباس یہ معصوم کے اوپر حجت ہے. خدا معصوم کا مطلب کیا ہے؟ عصمت. جانتے ہیں، بات بہت لمبی ہے خود اہل بیت کے حوالے سے. عصمت کیا ہے؟ قرآن مجید میں اٹھا کے دیکھیے عصمت کیا ہے. میں بہت سادہ لفظوں اپنے زبان میں، عصمت ایک خدا کی جانب سے عطا کردہ ایک ایسا تحفہ ہے جو خدا جسے چاہتا ہے اسے عنایت کر دیتا ہے. اور پھر وہ کیا ہے؟ وہ چیز ایسی ہے کہ جو انسان کو گناہ سے روکتی ہے، جو انسان کو اس کے خواہشات پہ چلنے نہیں دیتی ہے. اس طرح پڑھ دیں محمد علی محمد. کچھ لوگوں نے کلام میں یہ بحث بھی ہوتی ہے کہ اس میں کون سا کمال ہے، اہل بیت گناہ نہیں کرتے.
کون سا کمال ہے؟ اہل بیت گناہ نہ کرتے. وہ جو عصمت ہم کو بھی اگر مل جائے, محسوس کریں, وہ ہم کو بھی اگر مل جائے تو ہم بھی گناہ نہیں کریں گے. ان کے پاس عصمت اللہ نے دی ہے, لہٰذا گناہ نہیں کرتے, لہٰذا وہ اپنی خواہشات کے مطابق نہیں چلتے. اگر وہ چیز ہمارے اندر بھی آ جائے تو کوئی کرے گا, اس میں کون سا کمال ہے؟ خدا نے کہا اچھا اتنے قابل ہو. اب غور کریے, میں کہہ رہا ہوں کہ معصوم ہونا یہ اعتراض ہوگا نا کہ وہ عصمت اہل بیت کے پاس ہے, گناہ نہیں کرتے, اس میں کون سا کمال ہے؟ ہمیں بھی اگر مل جائے, غور کریں, اللہ بتا رہا ہے اچھا ہمارے چنے ہوئے پہ تم اعتراض کر رہے ہو کہ اگر ہمیں بھی مل جائے تو خدا نے کہا جو صحیح, محسوس کریے, جو صحیح, اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں بھی مل جائے تو گناہ نہ کرو گے تو کہ دو ہستیاں ایسی پیدا کروں گا کہ عصمت تو نہ ہوگی لیکن دامن میں ترک اولا کا بھی دھبا نظر نہ آئے گا. صلوات پڑھ دے محمد دامن پہ ترک اولا کا بھی دھبا نہیں ہے. یہ ہے غازی الفضل عباس کی ذات. ان کی سیرت بھی ہمارے نمونہ عمل ہے. زیارت پڑھیے, یہ نہیں پڑھتا کوئی. جنگیاں پڑھو کیا ہے؟ المطیع للہ ولرسولہ. دو ہستیوں کے لیے ہے یہ فقرہ زیارت میں. ایک اس کے لیے جناب مسلم بن عقیل کے لیے, اور دوسرا فقرہ غازی ابو الفضل عباس کے لیے, جن کا علم آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. وہ غازی کے لیے ہے کہ المطیع للہ ولرسولہ, کہ اے عباس آپ مطیع پروردگار, العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم چلیں اس مرحلے میں. غازی الفضل عباس کے ساتھ کو محسوس کریں کہ کربلا میں یہ بہت مرحلہ ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ حسین نے سب کو اپنا ہم مزاج بنا دیا. لوگ ٹھڑلنے سے پڑھ سکتے ہیں عباس جو کربلا کے لیے ہی بنا تھا, اس نے سب پہ صبر کر کے اپنے ہاتھوں سے خیمے سے, دریا سے خیمے ہٹا کے بتا دیا کہ دیکھو عباس اپنے خواہشات پہ نہیں چلتا ہے, عباس حسین کی خواہشات پہ چلتا ہے. یہ ساتھ ہیں, بتا رہے ہیں کہ ہم مطیع للہ ولرسولہ, ہم اپنے خواہشات کے فرما بردار نہیں ہیں. بس میری طرف میں نے ختم کر دیے, اور اس سے زیادہ پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں. یقین کریں بس. اور غازی کا پرچم, غازی کا علم آپ کی نگاہوں کے سامنے. زیارت کریے, اور اس وبا کے دور میں تو جا کے غازی کے پرچم سے اپنی آنکھوں کو مس کر کے کہیے اے غازی عباس ہماری حاجتوں کو پوری فرما, اے غازی عباس ہمیں جو مریض ہے انہیں شفا دے. اللہ اکبر, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. یقین کریے غازی عباس کی بڑی عظیم مرتبت ہستی ہے. ہمارے استاد تھے, ہم لوگ 40 زیارت کے لیے کربلا جا رہے تھے, تو ایک جملہ انہوں نے کہا کہ دیکھو جب کربلا میں امام حسین کے حرم میں جانا ہو, امام حسین کے روضے میں داخل ہونا ہو, تو پہلے عباس سے اجازت لے لینا. پہلے جا کے کہنا اے غازی مجھے آپ کے بھائی کے روضے میں جانا ہے, اور جب تک عباس اجازت نہ دے تب تک حسین کے روضے میں نہ جانا. ہم نے کہا کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ عباس نے اجازت دی کہ نہیں دی؟ تب دیکھنا جب عباس کے روضے پہ پہنچنا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ عباس نے اجازت دی ہے, تب جا کے داخل ہونا. کیوں یہ فقرہ ہم نے کہا کہ کیوں اجازت لیں, ہم ایسے جا سکتے ہیں کہ اس لیے کہ عباس حسین کی ڈھارس کا نام ہے, عباس حسین کی امید کا نام ہے. اس لیے کہ جب تک عباس تھے تب تک کسی میں مجال نہ تھی کہ خیمے کے طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا, کسی میں مجال نہ تھی کہ بغیر اجازت کے حسین کے قریب آ جاتا. یہی وجہ تھی کہ جب عباس گھوڑے سے گرے تو حسین نے یہ فقرہ ادا کیا انکسرا ظہریاتی, اے میرے بھیا عباس آج تیرے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. اللہ اکبر, جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. نہیں, آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا کہ عباس جب گھوڑے سے گرے تو حسین نے کہا انکسرا ظہری یا اخی,
بڑی آسانی سے سن لیا کہ گھوڑے سے گرے نہیں. ایک خطیب تھے کربلا میں جنہوں نے بڑی آسانی سے پڑھا. عباس گھوڑے سے گرے, حسین عباس کے لاشے پہ پہنچے. یہ سارے مرحلے. اتنے میں جب وہ سوئے تو خواب میں بی بی فاطمہ آ کے کہتی ہیں خطیب تو نے میرے لال عباس کے ساتھ انصاف نہیں کیا, تو نے میرے غازی عباس کے ساتھ انصاف نہیں کیا. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بی بی کیسا انصاف نہیں کیا؟ کہا تم نے کہا کہ عباس گھوڑے سے گر گئے. ارے لوگ سمجھ نہیں پائے کیسے گھوڑے سے گر گئے. تمہیں پتا ہے کہ جب کوئی بلندی سے پستی پہ آتا ہے تو کس کا سہارا لیتا ہے؟ کبھی بھی ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. بس شہزادی تڑپ کر رونے لگی کہ یہ خطیب ذرا اتنا بتا, میرے بیٹے عباس کو تو ہاتھ قلم ہو گئے. جب عباس گھوڑے سے زمین پہ آیا تو سہارا کیسے لیا؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بی بی آپ بتائیے. ارے کلیجہ پھٹ جائے گا ہزادارو. سیدہ کہنے لگی اے خطیب یہ دکھیاری ماں اپنا دامن پھیلائے کہہ رہی تھی اے میرے لال عباس. اللہ اکبر, جزاکم اللہ خیر الجزا. تمام کر دیے مسائل ختم و دعا ہے. اے عزادارو آواز عباس میں بھیا آقا ہم گر رہے ہیں. حسین ان قسم کمر پکڑے ہوئے چلے. اب ادھر گئے آواز ترائی پہ پہنچے. کیا مرحلہ دیکھا کہ بھیا ہے. ہائے رے ایسا باچ ایسا بھاری خیر اپنے سانوں پہ عباس کے سر کو رکھا تھا. عباس اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہو. اے میرے بھیا عباس تیرا بھائی کیا کرے گا؟ حسین کہنے لگے. عباس کہتے ہیں کہ میری وصیت ایک ہے, سنیے آقا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. کیوں عباس؟ اس لیے کہ ہم سکینہ سے بہت شرمندہ ہیں. ہم سکینہ کو کیا جواب دیں گے بغیر خالی گئے. اب حسین اور عباس میں گفتگو ہو رہی تھی. یقین کریں ایک خواہش اور ہے. جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی. اے آقا اب جب جانا چاہتا ہوں تو آپ کی زیارت کرنی چاہتی ہوں. کہا اے عباس زیارت کرو. کہا کیسے کروں؟ آنکھ میں تیر لگا ہوا ہوں, اس کی وجہ سے دوسری آنکھ میں خون ہے. اللہ نہ کرے کسی بھائی کو یہ منظر دیکھنا پڑے. تیر نکالا حسین نے, خون صاف کیا, انگلی اٹھا کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ. سلام کیا حسین نے. اے آقا آپ کا بڑا شکریہ. عباس کو زیارت کرا دی. غازی بڑے خوش نصیب ہیں. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ حسین نے زانوں پہ سر رکھتے ہوئے کہا اے بھیا عباس ایک خواہش اپنے بھیا کی بھی پوری کر دو. کہیے آقا کہیے, آقا جلدی کہیے. رمق حیات ٹوٹ رہی ہے. آپ کا عباس جا رہا ہے کہ اے عباس ہم نے دیکھا ہے جب سے تم پیدا ہوئے, جب سے تم یہاں تک آئے, تم نے ہمیشہ مجھے آقا کہا ہے, آقا کہا ہے. اے عباس ارے ایک مرتبہ اخی کہہ دو, بھائی کہہ دو. اے عباس بڑی حضرت ہے. کہا معاف کریے گا آقا, اماں نے منع کیا تھا, اماں نے منع کیا ہے, وہ دودھ نہ بخشیں گی. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ عباس نے نہ جانے کیا دیکھا, فوراً کہا یا اخی اے میرے بھیا حسین. پوچھا عباس کیا دیکھا؟ کہنے بھی گفتگو ہو رہی تھی. اماں فاطمہ کہہ رہی تھی اے عباس ارے میرے حسین کی خواہش کو رد نہ کرنا, میرا لال بڑا غریب ہے. ہائے حسین یا خلافات ان کا سراسری وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. گزارش التماس ہے ایک بار آپ حضرات تمام مریضان ہیں
سید الشہداء کے لیے ام یجیب 3 بار پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ام یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ام یجیب المضطر اذا دعا ویکشف پروردگار اس مجلس کے طفیل میں غازی کے علم کے صدقے میں علماء فقہا مراجع کی حفاظت فرما اور پروردگار یوسف زہرا قائم علی محمد امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما